بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں اردو کہانی طلسم ہوش ربا کی جلد نمبر 5 اور یہ اس سلسلے کی قسط نمبر 32 ہے۔ مجھے امید ہے آپ کو میری یہ کاوش پسند آ رہی ہوگی۔ آپ نے اگر ابھی تک میرا چینل کہانی گھر سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن آن کر لیجئے تاکہ آنے والی ہر نئی کہانی کی اطلاع بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ افراسیاب باغ سیب میں بیٹھا خیال کر رہا تھا کہ مخمور سرخ چشم نے امرو کو گرفتار کر لیا ہوگا اور ناگن بجلی کے کان مروڑ رہی ہوگی۔ یہی کچھ سوچ سوچ کر وہ دل میں خوش ہو رہا تھا کہ اچانک اس کی یہ خوشی حیرت اور پریشانی میں بدل گئی۔ وہ طلسمی پنجہ جو اس نے محمور کی حفاظت کے لیے خفیہ طور پر مقرر کیا تھا، بے ہوش مخمور کو لیے ہوئے آیا اور اس کے سامنے تخت پر لٹا دیا۔ افراسیاب نے منتر پڑھ کر مخمور کو ہوشیار کیا اور اس سے حال معلوم کرنے لگا۔ مخمور نے اپنے آپ کو سنبھالتے ہوئے کہا، جب میں ناگن بجلی کی محفل میں پہنچی تو وہ امرو کو اپنے برابر تخت پر بٹھائے گانا سن رہی تھی۔ میں امرو کو پکڑنے کے لیے بڑھی، لیکن تخت کے قریب پہنچتے ہی جانے کیسے پانی کا ایک چھینٹا میرے منہ پر پڑا، پھر مجھے نہیں معلوم کیا ہوا۔ افراسیاب سمجھ گیا کہ یہ اسی طلسمی پانی کا کرشمہ ہے جو اس نے ہوشیار جادوگر کو دیا تھا اور جو اب امرو کے قبضے میں تھا۔ مخمور کو تسلی دیتے ہوئے اس نے کتاب سامری کھول کر ناگن بجلی اور امرو کا حال معلوم کیا۔ یہ جان کر اس کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا کہ ناگن بجلی اپنے پورے لشکر سمیت امرو کے ساتھ ملکہ ماروخ کے لشکر میں شامل ہونے کے لیے روانہ ہو رہی ہے۔ اس نے ایک طلسمی پتلے کو حکم دیا، چنچل بجلی جس حال میں بھی ہو بلا کر لیا۔ چند ہی لمحوں بعد چنچل بجلی عورت کے روپ میں افراسیاب کے سامنے ظاہر تھی۔ افراسیاب نے ناگن بجلی کی غداری کا حال بیان کیا اور اسے حکم دیا کہ جس قدر جلد ممکن ہو اپنی فوج سمیت محاذ جنگ پر پہنچ جا۔ ہو سکے تو ناگن بجلی کو ماروخ کے پاس پہنچنے سے پہلے ہی گرفتار یا ہلاک کر۔ میں تجھے چھوٹ دیتا ہوں، جا کر دشمن کے لشکر میں ایسی تباہی مچا کہ پھر کسی کو غداری اور نمک حرامی کا حوصلہ نہ ہو سکے۔ چنچل بجلی افراسیاب سے رخصت ہو کر پلک جھپکتے میں اپنے ملک میں آئی۔ 1,00,000 جادوگروں کا تیار لشکر ساتھ لیا اور طلسمی بادلوں پر سوار ہو کر دن نکلتے نکلتے ملکہ حیرت کی لشکر گاہ میں جا پہنچی۔ ملکہ حیرت نے اس کا شایان شان استقبال کیا اور اپنے سرداروں کو حکم دیا کہ اس کی فوج کے لیے ڈیرے خیمے لگائے جائیں اور کھانے پینے کا بندوبست کیا جائے۔ چنچل بجلی نے ہاتھ جوڑ کر ملکہ سے کہا، ہمیں جنگ کی اجازت دیجیے، ہم دشمن سے نمٹ کر ہی اپنی کمر کھولیں گے۔ فی الحال کھانے پینے اور ڈیرے خیموں کی کوئی ضرورت نہیں۔ چنچل نے زیادہ اصرار کیا تو ملکہ حیرت نے اسے جنگ کی اجازت دے دی۔ چنچل اپنی فوج کو لے کر میدان جنگ میں آئی اور اپنی صفوں سے آگے نکل کر ماروخ کے لشکر کو جوڑ بھیجنے کے لیے للکارنے لگی۔ یکے بعد دیگرے ماروخ کی فوج کے کئی نامور جادوگر اس کے مقابلے پر آئے، لیکن کوئی بھی اس کے سامنے سے زندہ بچ کر نہ جا سکا۔ جیسے ہی کوئی جادوگر اس پر جادو کے ناریل، انڈے یا ماش کے دانوں وغیرہ سے آگ پتھر برسانا چاہتا، وہ فوراً عورت سے بجلی بنتی اور آسمان پر تڑپ کر اس کے سر پر جا گرتی۔ دوسرے ہی لمحے دشمن جادوگر خاک اور خون میں لوٹتا دکھائی دیتا اور اس کے ہمزاد اس کی موت کا اعلان کرتے۔ 8 نامور جادوگروں کے مارے جانے کے بعد ماروخ کے لشکر سے کوئی بھی اس کے مقابلے کے لیے نہ نکلا۔ یہ دیکھ کر اس نے اپنی فوج کو دشمن پر ٹوٹ پڑنے کا اشارہ کیا، ساتھ ہی خود بھی بجلی بن کر آسمان پر چمکنے اور ماروخ کی فوج پر پے در پے گرنے لگی۔ ماروخ، شکیل، بہار فرمانیہ، کاکل کشا اور دوسرے جادوگروں نے چنچل بجلی کے حملوں کو روکنے اور اس کی فوج کے جادوگروں کی آتشی اژدہوں سے بچاؤ کرنے کی زبردست تدبیریں کیں۔ طلسمی بادل، ڈھالیں اور سائبان استعمال کیے۔ اسد غازی کے جانثار سپاہیوں نے زبردست جوابی حملے کیے۔ دشمن کی فوج کے 100 جادوگر اور سپاہی مار گرائے، لیکن چنچل کے حملوں کا توڑ کسی سے نہ ہو سکا۔ ہزاروں جادوگر اور سپاہی ماروخ کے لشکر کے ہلاک اور لاتعداد زخمی ہوئے۔ قریب تھا کہ ماروخ کی فوج کے قدم اکھڑ جاتے کہ اچانک ایک سمت سے ایک زبردست فوج
نکارے بجاتی، نعرے لگاتی نمودار ہوئی۔ دونوں جانب کے سپاہی ہاتھ روک کر اس لشکر کو دیکھنے لگے۔ ماہ رخ کے لشکر پر دہشت طاری ہو گئی کہ افراسیاب کا بھیجا ہوا کوئی تازہ دم لشکر ان کے مقابلے کے لیے آیا ہے۔ جان بچانا یا بھاگنا اب مشکل ہے، لیکن جوں ہی ان کی نظر اس تخت پر پڑی جو لشکر کے آگے آگے تھا، ان کے چہرے خوشی سے کھل اٹھے۔ بلوری جسم اور چاندنی جیسی رنگت والی ایک عورت کے برابر اس تخت پر خواجہ امرو بیٹھے ہوئے تھے۔ ماہ رخ کے لشکر نے زوردار نعرے لگا کر امرو کا استقبال کیا۔ ماہ رخ، شکیل، بہار، فرمانیہ، کاکل کشا اور دوسرے سرداروں نے آگے بڑھ کر امرو کی پیشوائی کی۔ امرو نے ان سے ناگن بجلی، اس کے بیٹے راج جادوگر اور دوسرے سرداروں کا تعارف کروایا۔ ناگن بجلی نے ملکہ ماہ رخ کے قدموں پر ہاتھ رکھ کر اطاعت کا اظہار کیا اور درخواست کی کہ آپ اپنی فوج کو پیچھے ہٹا لیں۔ چنچل بجلی اور اس کی فوج سے اب میں نمٹوں گی۔ ماہ رخ نے بہت کہا کہ تم ہماری مہمان ہو، اتنی دور سے آ رہی ہو، 2-1 دن آرام کرو، لیکن وہ نہ مانی۔ لاچار ماہ رخ کو اس کی بات ماننا پڑی۔ اس عرصے میں چنچل بجلی نے بھی اپنی فوج کی صفیں پھر سے درست کر لی تھیں اور میدان میں کھڑے ہو کر بڑے غرور کے ساتھ ناگن بجلی کی فوج کی نقل و حرکت دیکھ رہی تھی۔ چند لمحوں بعد ناگن بجلی میدان میں نکلی اور چنچل کو للکارنے لگی۔ چنچل فوراً نعرے لگاتی اس کے سامنے آ ڈٹی۔ کچھ دیر تک دونوں ایک دوسرے پر جادو کے ناریلوں، انڈوں اور ماش کے دانوں کے وار کرتی رہیں، لیکن کسی کا کوئی وار کسی پر کارگر نہ ہو سکا۔ غصے میں آ کر دونوں زمین پر لوٹ پوٹ کر بجلی بن گئیں اور تڑپ تڑپ کر ایک دوسرے سے الجھنے لگیں۔ کچھ دیر بعد دونوں اڑیں اور بادلوں میں ایک دوسرے کے پیچھے بھاگنے لگیں۔ کبھی ناگن چنچل کو اپنی لپیٹ میں لے لیتی اور نگاہوں کو چکا چوند کر دینے والے شعلوں کی جھڑی لگا دیتی، کبھی چنچل ناگن کو جکڑ لیتی اور بھسم کر دینے والے شرارے چھوڑنے لگتی، لیکن دونوں میں سے کوئی بھی کسی کی گرفت میں پل بھر سے زیادہ نہ رہنے پاتا، تڑپ کر، اچھل کر یا ڈبکی لگا کر صاف نکل جاتا۔ میدان جنگ میں دونوں جانب کی فوجوں کے سارے لوگ دانتوں میں انگلیاں دبائے آسمان پر ہونے والی 2 خوفناک بجلیوں کی یہ حیرت ناک جنگ دیکھتے رہے، حتیٰ کہ بجلیوں کی مسلسل چمک سے ان کی نگاہیں خیرہ ہونے لگیں۔ دھماکوں اور کڑک سے کانوں کے پردے پھٹنے لگے۔ اتفاق سے چنچل نے ناگن کو مضبوطی سے جکڑ لیا۔ ناگن نے بڑے بل کھائے مگر نکل نہ سکی۔ چنچل اسے قابو میں رکھنے کے لیے اپنا سارا زور صرف کرنے لگی۔ نتیجہ یہ ہوا کہ دونوں اپنے آپ کو زیادہ دیر بادلوں میں نہ رکھ سکیں اور الجھتی ہوئی نیچے زمین پر آ گریں۔ سارے دیکھنے والوں میں سے ایک راج جادوگر کے سوا کسی کو یہ اندازہ نہ ہو سکا کہ ان میں ناگن بجلی کون ہے اور چنچل بجلی کون سی ہے۔ دونوں ایک ہی جیسی لگتی تھیں۔ دھڑکتے ہوئے دل کے ساتھ دونوں جانب کی فوجیں اس عجیب و غریب لڑائی کا انجام معلوم کرنے کی منتظر تھیں۔ دونوں بجلیاں زمین پر بھی ایک دوسرے سے الجھی ہوئی مچل رہی تھیں، لیکن ان کی حرکتیں دم بدم سست ہوتی جا رہی تھیں۔ اچانک راج جادوگر نے زمین میں غوطہ لگایا اور دونوں بجلیوں کے پیچھے جا کر نمودار ہوا۔ اوپر ابھرتے ہی اس نے پوری قوت سے ایسی خوفناک آواز نکالی کہ دشمن کے لشکر کے جتنے چھوٹے جادوگر قریب تھے سب کے سر پھٹ گئے اور جو بڑے جادوگر تھے وہ بے ہوش ہو گئے۔ چنچل بجلی بھی اس آواز کی ہیبت برداشت نہ کر سکی۔ آواز سنتے ہی بے ہوش ہو گئی اور عورت کے روپ میں آ گئی۔ ناگن بجلی نے فوراً خود کو اس سے الگ کیا اور خود بھی لوٹ پوٹ کر عورت بن گئی۔ یہ دیکھ کر ناگن اور ماہ رخ کی فوجوں کے حوصلے بلند ہو گئے۔ چنچل کی فوج پریشان ہو گئی۔ چنچل کے محافظوں کا ایک دستہ اسے بچانے کے لیے آگے بڑھا، لیکن اس سے پہلے ہی ناگن نے اس کا کام تمام کر دیا۔ اس کے بعد میدان جنگ میں جو کچھ ہوا اسے جنگ کے بجائے شکار کہنا زیادہ مناسب ہے۔ چنچل کی فوج کو بھاگنے کی بھی مہلت نہ ملی۔ اسد غازی کے بہادر سپاہیوں نے اس پر ہر طرف سے حلہ بول دیا۔ ماہ رخ اور ناگن کے جادوگر اس پر آتشی تیروں، زہریلے سانپوں اور بڑے بڑے پتھروں کا می برسانے لگے۔ کسر تو ماہ رخ، شکیل، فرمانیہ، کاکل کشا اور بہار جادوگر نے بھی نہ چھوڑی، مگر ناگن اور اس کے بیٹے راج جادوگر کا جوش دیکھنے کے قابل تھا۔ اوپر سے بجلی بن کر ناگن دشمن کی صفوں کی صفیں جلا کر خاک کرتی رہی اور نیچے راج جادوگر کی گرج
سینکڑوں کی کھوپڑیاں پاش پاش کر رہی تھی۔ آخرکار میدان دشمنوں سے صاف ہو گیا۔ لاشوں کے علاوہ چنچل کے لشکر کا کوئی نشان باقی نہ بچا۔ ملکہ ماروخ نے یہ دیکھ کر واپسی کے نعرے بجوائے۔ لڑنے والے فاتحانہ شان سے چھاؤنی میں واپس آئے۔ ناگن بجلی اور اس کی فوج کے لیے خیموں کا ایک شاندار شہر تیار کیا گیا۔ سب کے لیے اچھے اچھے کھانوں کا انتظام کیا گیا اور رات کو فتح کا جشن منانے کا اہتمام کیا گیا۔ جشن کی محفل میں ناگن اور اس کے بیٹے راج جادوگر سے سب بڑی محبت۔ ان کی خاطر امرو نے اپنے ناچ گانے کے نمونے دکھائے اور ایسے ایسے لطیفے سنائے کہ ہنستے ہنستے سب کے پیٹوں میں بل پڑ گئے۔ محفل کا یہ رنگ دیکھ کر کسی کو وہم بھی نہ ہو سکتا تھا کہ یہ وہی لوگ ہیں جن کے محبوب سپہ سالار اور بادشاہ دونوں کو چند ہی دنوں پہلے قید کر دیا گیا ہے، اور جن کے دل ان کی یاد اور رہائی کی فکر میں ہر وقت بے چین رہا کرتے ہیں۔ خیر، انہیں تو فی الحال ان کے حال پر چھوڑیے اور کچھ کوہ عقیق کی سرحد کے حالات معلوم کیجیے۔ یہ آپ پہلے سن چکے ہیں کہ حسینہ جادوگر نے وہاں پہنچ کر نقشہ ہی بدل ڈالا ہے۔ امیر حمزہ ویرانے کے ایک کنویں میں قید کیے جا چکے ہیں اور ان کے کئی نامور سردار میدان جنگ سے گرفتار ہو چکے ہیں، اور ان کے فرزند ہاشم تیغ زن حسینہ جادوگر کے سحر میں مبتلا ہو کر دشمن کے دوست اور دوستوں کے دشمن بن چکے ہیں۔ اب آگے کا حال سنیے۔ امیر حمزہ کی گرفتاری کے دوسرے دن حسینہ جادوگر نے چاہا کہ شہزادہ ہاشم اور اپنی فوج کو ساتھ لے کر امیر کے لشکر پر حملہ بول دے اور سعد بن کبات کو قتل یا گرفتار کر لے، مگر بختیارک شیطان نے اسے سمجھاتے ہوئے کہا کہ جلد بازی سے کام نہ لے۔ شہزادہ علم شاہ اپنے باپ حمزہ کی جگہ سپہ سالار لشکر ہے، طاقت اور شجاعت میں باپ کا ہم پلہ ہے، اس کے ہوتے امیر کے لشکر کا قتل آسانی سے نہ ہو سکے گا، لہٰذا جس طرح بن پڑے اسے ٹھکانے لگا یا اپنے پھندے میں پھنسا۔ یہ بات حسینہ جادوگر کے دل کو لگی۔ وہ تنہا اپنے لشکر کی صفوں سے باہر نکلی اور شہزادہ علم شاہ کو مقابلے کے لیے للکارنے لگی۔ شہزادہ علم شاہ کی آنکھوں میں خون اتر آیا۔ سعد بن کباد نے ہر چند اسے روکا، لیکن اپنے باپ اور بھائی کے دشمن کو میدان جنگ میں دیکھ کر وہ اپنے آپ پر قابو نہ رکھ سکا۔ تلوار کھینچ کر دم کے دم میں اس کے سامنے جا پہنچا، لیکن حسینہ جادوگر نے منتر پڑھ کر اس کی طرف پھونک ماری تو اس کی مت ماری گئی، اور وہ اسے دیکھتے کا دیکھتا رہ گیا، اور اسے بالکل یاد نہ رہا کہ وہ کس کے سامنے ہے اور لشکر سے کس ارادے سے نکلا ہے۔ یہ رنگ دیکھ کر حسینہ نے ایک اور منتر پڑھ کر شہزادے کی طرف پھونکا اور کہنے لگی، پیارے شہزادے، کیا تم مجھ سے لڑنے آئے ہو؟ شہزادہ جادو کے اثر سے ہوش و حواس کھو بیٹھا تھا۔ تلوار کو میان میں رکھتے ہوئے کہنے لگا، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ میں تو تمہارا غلام بننے کے لیے آیا ہوں۔ حسینہ نے مسکرا کر پوچھا، اچھا تم مجھ سے شادی کرو گے؟ علم شاہ نے فوراً کہا، اس کے علاوہ اب مجھے دنیا کی کسی چیز کی خواہش نہیں۔ یہ دیکھ کر حسینہ جادوگر نے کڑکتی ہوئی آواز میں کہا، میں تمہاری یہ خواہش پوری کروں گی، لیکن مہر میں سعد بن کباد کا سر ابھی اور اسی وقت چاہتی ہوں۔ مجھے منظور ہے، شہزادہ علم شاہ نے جوش کے ساتھ کہا اور تلوار کھینچ لی۔ حسینہ جادوگر بولی، جاؤ اپنا وعدہ پورا کرو، میں تمہارا انتظار کر رہی ہوں۔ یہ سنتے ہی شہزادہ علم شاہ نے گھوڑے کو موڑا اور اپنے لشکر کے قریب پہنچ کر تلوار لہراتے ہوئے کہنے لگا، اے لوگو، کان کھول کر سن لو، میں نے حسینہ جادوگر سے نکاح کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ اس کے مہر میں مجھے بادشاہ سعد بن کباد کا سر دینا ہے۔ اگر تم میرے وفادار ہو تو میرا ساتھ دو، ورنہ میں حسینہ سے کیا ہوا وعدہ پورا کروں گا۔ شہزادہ علم شاہ میں اچانک یہ حیرت انگیز تبدیلی دیکھ کر سارے لشکر میں سناٹا چھا گیا۔ سب لوگ حیرت کے ساتھ ایک دوسرے کا منہ تکنے لگے۔ بادشاہ سعد بن کباد کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ امیر حمزہ کے بیٹوں، پوتوں، سرداروں اور پہلوانوں کو مخاطب کرتے ہوئے انہوں نے کہا، دوستو، شاید خدا ہم سے ناراض ہو گیا ہے، جبھی یہ دن دکھا رہا ہے کہ گوشت سے ناخن جدا ہو رہا ہے۔ بہرحال میں اس کا شکر ادا کرتا ہوں، اس کی مرضی کے آگے سر جھکاتا ہوں۔ بہتر ہے کہ اپنے لشکر کو آپس میں کٹنے مرنے سے بچاؤں، علم شاہ کے سامنے جا کر اپنا سر پیش کر دوں۔ تم سب کو چاہیے کہ میرے بعد آپس میں اتفاق سے رہو
اور صبر کے ساتھ امیر حمزہ کی واپسی کا انتظار کرو۔ یہ کہہ کر بادشاہ نے اپنا گھوڑا طلب کیا، لیکن امیر حمزہ کے بیٹوں، پوتوں اور سرداروں نے انہیں گھیر لیا، اور لندھور بن سعدان نے عرض کیا، حضور صبر کریں، اتنی جلدی نہ کریں۔ شہزادے عالم شاہ کے اس روش پر ہماری عقل حیران ہے، یا تو وہ پاگل ہو گیا ہے یا دشمن کے بہکانے میں آ گیا ہے۔ بہتر یہ ہے کہ حضور کے بجائے ہم میں سے کوئی ایک اس کے پاس جائے اور اسے سمجھائے بجھائے، بات بن جائے تو ٹھیک، ورنہ ہم ہرگز اسے آپ تک پہنچنے نہ دیں گے، گھیرے میں لے کر گرفتار کر لیں گے۔ بادشاہ سعد بن کباد نے ایک گہری سانس لی اور لندھور سے فرمایا، اچھی بات ہے، جیسی آپ لوگوں کی مرضی، آپ ہی جا کر شہزادے کو سمجھائیے۔ دادا جان کے بعد وہ آپ ہی کی سب سے زیادہ عزت کرتا ہے، ممکن ہے کام بن جائے۔ بادشاہ کی اس رائے کو سب نے بہتر سمجھا۔ لندھور نے ادب سے سر جھکایا، اپنے ہاتھی کو آگے بڑھایا اور لشکر کی آخری صف سے نکل کر شہزادہ عالم شاہ کے پاس جا پہنچا۔ عالم شاہ کی بدلی ہوئی نگاہیں دیکھ کر اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ بھرائی ہوئی آواز میں اس نے کہا، شہزادے، یہ آپ کو کیا ہو گیا ہے؟ آپ ہمارے امیر کے فرزند ہیں، ان کے جانشین اور لشکر کے سالار ہیں۔ آپ تو دشمن سے مقابلہ کرنے کے لیے نکلے تھے، یکا یک کیسے بدل گئے؟ کسی سے کوئی شکایت پیدا ہو گئی ہو تو فرمائیے، میں آپ کو یقین دلاتا ہوں جو آپ چاہیں گے وہی ہوگا۔ خدا کے لیے غصہ دور کیجیے، دشمن یلغار کرنے پر تلا کھڑا ہے، پہلے اس سے نمٹنے کی فکر کیجیے۔ دوستوں کے دل ویسے ہی ٹوٹے ہوئے ہیں، خدا را انہیں۔ لندھور، شہزادہ عالم شاہ اس کی بات کاٹ کر گر جا، بکواس بند کرو، مجھے بادشاہ کا سر چاہیے، میرے وفادار ہو تو میرا ساتھ دو، بادشاہ کے خیر خواہ ہو تو مجھ سے جنگ کرو۔ لندھور کی آنکھوں سے بے اختیار آنسو بہہ نکلے۔ اس سے پہلے شہزادہ عالم شاہ نے کبھی اس کے ساتھ ایسی سختی سے بات نہ کی تھی۔ وہ پھر بڑی محبت اور خوشامد سے شہزادے کو سمجھانے لگا، لیکن اس پر شہزادے کا غصہ جنون کی حد کو جا پہنچا۔ اس نے اپنا گھوڑا چمکایا اور رکابوں پر کھڑے ہو کر تلوار کا ایک زوردار ہاتھ لندھور کے شانے پر مارا۔ لندھور نے ڈھال سامنے رکھ دی، بس اس کے بعد دونوں کے درمیان کشمکش شروع ہو گئی۔ شہزادہ بڑھ بڑھ کر وار کرتا تھا اور لندھور جوابی حملہ کرنے کے بجائے صرف اپنا بچاؤ کرتا تھا۔ یہ رنگ دیکھ کر عالم شاہ کا فرزند شہزادہ ملک قاسم نامور بہادروں کا ایک جتھا لے کر لشکر سے نکلا اور عالم شاہ کو چاروں طرف سے گھیرے میں لے کر اس پر کمندیں پھینکنے لگا۔ اس پر حسینہ جادوگر نے بھی شہزادہ ہاشم اور اپنی ساری فوج کو لشکر اسلام پر حلہ بولنے کا حکم دے دیا۔ دیکھتے ہی دیکھتے میدان جنگ میں تباہ کاری کا بازار گرم ہو گیا۔ دونوں لشکر بکھری ہوئی خوفناک موجوں کی طرح ایک دوسرے کو روند ڈالنے کی کوششیں کرنے لگے۔ اسی کشمکش میں شہزادہ عالم شاہ اور شہزادہ ہاشم نے بھرپور فائدہ اٹھایا۔ امیر حمزہ کے لشکر کا کوئی بھی سپاہی انہیں زخمی کرنا نہ چاہتا تھا اور صرف اپنا بچاؤ کرنے کی کوششیں کرتا تھا، اس لیے ان کی پیش قدمی کسی کے روکے نہ رک سکی۔ دو مختلف سمتوں سے ان دونوں بہادروں نے صدہا وفاداروں کو خاک و خون میں ملاتے ہوئے بادشاہ سعد بن کباد کی طرف بڑھنا شروع کر دیا۔ حسینہ جادوگر اور اس کے ساحروں کے جادوئی ہتھیار لشکر امیر پر قیامت ڈھانے لگے۔ کہیں آسمان سے آگ برس رہی تھی تو کہیں زمین سے شعلے نکل رہے تھے، کہیں طوفان تہلکہ مچائے ہوئے تھا۔ آخرکار اپنوں کی مار اور دشمنوں کی جادوئی یلغار نے لشکر امیر میں افراتفری پیدا کر دی۔ صفیں درہم برہم ہو گئیں، کتنے ہی لوگ بدحواس ہو کر ادھر ادھر بھاگنے لگے۔ بادشاہ سعد بن کباد یہ حالات دیکھ کر جوش میں آ گئے، تخت سے اتر کر گھوڑے پر سوار ہوئے، دونوں ہاتھوں میں دو شمشیریں لیں اور بھاگ دوڑ کر لشکر کو سنبھالنے اور خیر خواہوں کا دل بڑھانے لگے۔ تھوڑی ہی دیر کی جد و جہد میں لشکر اسلام نے پھر قدم جما لیے، بلکہ غیرت مند سورما آگے بڑھ بڑھ کر دشمن پر حملے کرنے لگے۔ شہزادہ عالم شاہ اور ہاشم کی پیش قدمی بھی انہوں نے روک دی۔ دونوں شہزادے غضبناک ہو کر اپنی راہ روکنے والوں پر تابڑ توڑ حملے کرنے لگے، مگر گھوڑے سے گھوڑا اور ڈھالوں سے ڈھالے ملا کر وہ اس طرح جم گئے تھے کہ ٹس سے مس نہ ہوتے تھے۔ اکا دکا سوار مارا جاتا یا اس کا گھوڑا زخمی ہو جاتا تو دوسرا فوراً
اس کی جگہ سنبھال کر خلا کو پر کر دیتا۔